السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس اور ان کے تہلکہ خیز انکشافات کے بعد کئی اہم افسران اچانک ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یعنی وہ افسران جن کی زیر نگرانی الیکشن ہوئے، جو انتخابی معاملات میں انوالو تھے، اچانک پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ان میں سے کئی اہم افسران ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی کئی حلقوں کے آر اوز، ڈی آر اوز، پریزائڈنگ افسران، ان کے بارے میں یہ خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی اطلاع آئی کہ راولپنڈی کے آر پی او طویل رخصت لے کر بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ اور کون کون سے افسران ہیں جو بیرون ملک جا چکے ہیں یا آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ میں الیکشن معطلی کیس پر اہم سماعت ہوئی ہے، جبکہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر پس پردہ بہت کچھ ہوا ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس سے لے کر اب تک بہت کچھ ہوا ہے۔ پھر کل جس طرح سے رائے ثاقب نے ووٹوں کی پرنٹنگ پکڑی، تو مریم نواز پر ایک قیامت برپا ہوئی ہے۔ وہ پورا پلان جو نواز شریف کا تھا مریم نواز کو پنجاب میں لانچ کرنے کا، پچھلے چند گھنٹے کے اندر وہ پورا پلان فلاپ ہوا ہے، پورا پلان ناکام ہوا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ پھر آج 11 دن ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے۔ ان 11 دنوں میں آپ کو نواز شریف صرف 9 فروری والے دن وکٹری سپیچ کرتے نظر آئے، ان کے ساتھ مریم بی بی کھڑی تھیں۔ لیکن اس کے بعد پچھلے 8-9 دنوں میں نواز شریف اور مریم نواز کہاں پر ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف پر کیا گزر رہی ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو پلان تھا کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، چند گھنٹوں کے اندر وہ پورا پلان فلاپ ہو گیا ہے، وہ پورا پلان ناکام ہو گیا ہے۔ مریم نواز پر تو نئی قیامت برپا ہوئی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کا پلان یہ تھا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم نہ بن سکیں تو مریم بی بی کو کم از کم لانچ کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے اپنی وکٹری سپیچ 60 سیٹیں لے کر بھی یہ وکٹری سپیچ جو کی گئی تھی، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ شہباز شریف تمام تر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں، تمام تر سیاسی جماعتوں سے اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے۔ پنجاب میں مریم بی بی بھی آئیں گی اور وفاق میں شہباز شریف آئیں گے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے انکار کیا، لیکن راولپنڈی کے کمشنر کی پریس کانفرنس کے بعد شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے۔ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوتا تو پھر تو حکومت بانی نہیں سکتی نون لیگ کی، پھر شہباز شریف وفاق میں نہیں آ سکتے۔ اور میں آپ کو گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، جو ابھی بھی میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ جو بھی وزیر اعظم ہوگا، پہلی بات یہ کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ میں انتخابات سے قبل یہ کہتا تھا کہ بار بار کہتا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور اب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ عمران خان کی مرضی سے ہوگا، عمران خان کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک جانب تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، سنی کونسل کے ساتھ۔ یہ پارلیمانی الائنس ہے، یہ وہ والا الائنس نہیں ہے جو فضل الرحمان یا جماعت اسلامی کے ساتھ تحریک انصاف نے کیا ہے۔ یعنی تمام تر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار سنی اتحاد کونسل، صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت جو فیصل آباد سے الیکشن بھی لڑے، بڑے زبردست آدمی ہیں، ہر مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر مشکل وقت انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ برداشت کیا ہے پچھلے پونے 2 سال میں۔ لہٰذا اپنے تمام تر امیدواران اب تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں ضم کروائے گی اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پارلیمان میں رجسٹر کروائے گی۔ اس سے وہ تمام مخصوص نشستیں وفاق میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے کچھ اہم لوگ یعنی باوثوق ذرائع باخبر صحافی یہ تصدیق کرتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں وزارت اعلیٰ نہیں لے رہی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نمبر گیم کے اعتبار سے ابھی اگلے پورے ہفتے میں بہت کچھ ہونا ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اتنے آرام سے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو عمران خان 4 حلقوں کے لیے 126 دن دھرنا دے سکتا ہے، حضور والا
اس کی 70 سیٹیں آپ نہیں چھین سکتے. اگر آپ اس کی 70 سیٹیں چھیننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا. اور پچھلے 10 دنوں کے اندر یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی 70 سیٹیں چھیننا نیئر ٹو امپاسبل ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنا شور مچا دیا ہے, اتنے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں کہ اس ٹائم عالمی میڈیا پر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی یہ بتا رہی ہے, پاکستان میں لوگ یہ بتا رہے ہیں, خود الیکشن کا جو عملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یعنی یہ ناممکن بات ہو گئی ہے پنجاب اور وفاق میں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا جا سکے. سو اگر مینڈیٹ نہیں چرایا جا سکتا, اگر تحریک انصاف کو سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو مریم نواز وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہر اقتدار کے ڈرائنگ رومز میں اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جہاں سے نواز شریف کے نام کے آگے کاٹا لگا ہوا ہے یعنی کراس ہے, وہیں مریم نواز کے نام کے آگے بھی کراس ہے. یعنی ابھی تک مریم نواز کو یوں کہہ لیجئے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے گرین سگنل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. میری ایک کریڈیبل ذرائع سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو کمبینیشن بنایا گیا کہ رانا ثناءاللہ کو پنجاب کا گورنر بنا دیا جائے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ مریم نواز کو دے دی جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں آئندہ آنے والے دنوں میں یعنی جب یہ حکومت بن جائے گی پھر یہاں پر تو ایک تشدد پسندانہ حکومت ہوگی. کیونکہ جب رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ تھے شہباز شریف کی حکومت میں, پی ڈی ایم کی حکومت میں, اور مریم بی بی ان کو انسٹرکشنز دیتی تھیں, تو اس ٹائم پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوئیں, پنجاب پولیس کو کس طرح سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. لہٰذا کئی جگہوں پر اب یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ مریم نواز کے نام کے آگے کراس لگا ہوا ہے, لہٰذا ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی جائے گی. اسی وجہ سے پچھلے 9-10 دن سے آپ کو یہ دونوں باپ بیٹی منظر عام سے غائب نظر آ رہے ہیں. میں تو بہرحال اس بات پر کنونس ہوں, مجھے تو اس بات کا 100% یقین ہے کہ اگلا پورا ہفتہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہنگامہ خیز ہوگا, بہت طوفان آنا ہے. پس پردہ اس ٹائم بہت کچھ چل رہا ہے. یہ جو پاکستان میں ٹویٹر سروسز ڈاؤن کی گئی, یعنی یہ جو ایکس ہے اس کی سروسز ڈاؤن ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو روکا جا رہا ہے, پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. شہر اقتدار میں خاص طور پر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا اور پھر ثاقب کھرل کی جانب سے لکشمی چوک پر جو پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر کی چھپائی کے انکشافات ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے کافی پینک ہے اور چیزیں اس طریقے سے چل نہیں سکتی. پھر عمر ایوب جو تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں. انہوں نے آ کر پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نہ صرف خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے, وہاں پر تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, تقریباً ان کو نامینیٹ کر دیا گیا, وہی بنیں گے کیونکہ اکثریتی جماعت وہاں تحریک انصاف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں, ساتھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. سو بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ عمر ایوب کے پاس مینڈیٹ بھی ہے, ان کو مینڈیٹ واپس بھی ملے گا. آج تو پاکستان تحریک انصاف نے یوں کہہ لیجئے ایک فائنل کال دیا کہ فارم 45 کے مطابق فارم 47 کی تشکیل کی جائے, اور فارم 45 تو پورے ملک میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اور وفاق میں بھی وہ حکومت بنا لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ تمام لوگ جو الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں, کیا ان کی واپسی شروع ہو چکی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر وسیم قادر لاہور حلقہ NA 121 سے چھوڑ کر گئے, اسی طرح سے جنوبی پنجاب کے کئی MPAs تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اس حوالے سے میری اطلاع یہ ہے کہ وہ تمام لوگ, بیشتر لوگ ان میں سے جو 8 فروری کے بعد تحریک انصاف کو چھوڑ گئے, ان میں سے کئی لوگوں نے تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جو اس ٹائم گراؤنڈ میں موجود ہے ان سے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا دباؤ ہے, ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے. ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, بس دباؤ کی وجہ سے ہم نے مریم نواز کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے, لہٰذا ہمیں اپنی طرف ہی سمجھا جائے, ہم کسی صورت پارٹی کو نہیں چھوڑ کر جائیں گے. ظاہر ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو بندہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے رہا ہے, جس بندے نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا ہے, عمران خان کے نام پر اس کو جتوایا گیا ہے, اس کے حلقے کے عوام اس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. سو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ اتنی جلدی اپنی وفاداری کیسے بدلیں گے. یعنی ابھی الیکشن میں 4 دن ہوئے تھے تو وسیم قادر لاہور سے چھوڑ کر چلے گئے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں, جس میں وسیم قادر کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھاری رقم پکڑی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر دباؤ ڈالا گیا, جن کو دباؤ ڈال کر نون لیگ میں شامل کروایا گیا. اب وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک فرضی طور پر نون لیگ کے اندر شامل ہیں, لیکن ہمیں
آپ تحریک انصاف کا امیدوار یا تحریک انصاف کا جیتا ہوا امیدوار ہی کنسیڈر کریں. چیزیں تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہیں. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنے گی. میری یہ خبر آپ نوٹ فرما لیجئے, اسکرین شاٹ لے لیجئے اس ویلاگ کا کہ مریم نواز پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم نہیں بن رہے, ان کی وزارت عظمیٰ بھی خطرے میں ہے. لہٰذا آئندہ آنے والا ہفتہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بڑا کروشل ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.